السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں حالات حاضرہ کے عین مطابق ہے، حقوق رائے دہی یا حق رائے دہی۔ عوام الناس کے ایک حق کا نام ہے جس کے تحت وہ سیاسی الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ اس بات میں ادنیٰ تردد کی گنجائش نہیں کہ اسلام ایک کامل نظام زندگی اور رہبر بندگی کا نام ہے جس میں انفرادی اور اجتماعی، سیاسی و سماجی ہر نوعیت کے جملہ مسائل کا مکمل حل موجود ہے۔ چونکہ حق رائے دہی بھی ایسا عمل ہے جو اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی تفصیلی احکامات شریعت محمدیہ میں بیان کر دیے گئے اور اسوہ کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مثالی حکمران اور کامیاب قائد کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ کا زمانہ سیاسی، سماجی، تعلیمی، اقتصادی ہر اعتبار سے تاریخ عالم کا بہترین زمانہ ہے جس پر کوئی دشمن انگشت نمائی کا جسارت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ سب سے بہتر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اس کی پیشن گوئی فرمائی اور چشمِ فلک نے بھی اس کا نظارہ کیا۔ یہ سچ ہے کہ زمانہ جوں جوں عہد نبوت سے دور ہوتا گیا، پہلے کی بنسبت خیر و بھلائی بھی کم ہوتی رہی اور شر و فساد غالب آتا رہا۔ مگر اس سب کے باوجود ماضی کے اوراق پر ایک طائرانی نظر ڈالی جائے تو اعلانیہ معلوم ہوگا کہ اہل اسلام نے حکومت اہلیہ کا ایسا بے مثال نظام دنیا کے ایک بڑے حصے پر قائم کیا کہ اس سے بہتر کسی نظام کا مشاہدہ آج تک نہ ہو سکا، جس کے حکمراں عدل و انصاف، سچائی و پاک بازی، صفائی قلب و روشن ضمیری اور خدا ترسی اور رعایا پروری میں اپنی مثال آپ تھے۔ مگر جب بدقسمتی سے اسلامی حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا تو رفتہ رفتہ جمہوری نظام ساری دنیا میں رائج ہو گیا اور اسے دوسرے نظاموں کے مقابلے میں اچھی نظروں سے دیکھا جانے لگا، کیونکہ اس نظام میں ہر فرد کو مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے اور حکومت کا پورا دار و مدار عوام کے انتخاب پر ہوتا ہے۔ اسی انتخاب کو انگریزی میں الیکشن کہا جاتا ہے، جو در حقیقت جمہوری ممالک کے لیے ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے۔ جمہوریت اگرچہ حکومت چلانے کا ایک نظام ہے جس میں کمزوریاں اور نقائص بھی ہو سکتے ہیں، تاہم ان کی اصلاح بھی ایک مسلسل انتخابی عمل سے ممکن ہے۔ ہمارا ملک بھی چونکہ ایک جمہوری ملک ہے، اس لیے اس میں بھی عام انتخابات جمہوری ممالک کی طرح انتخاب ہوتے ہیں۔ جمہوریت کے اپنے تقاضے ہیں اور اس کا پہیہ چلتے رہنے کے اپنے اصول ہیں۔ آئین کی روح سے ہر بالغ شہری کو پارلیمانی انتخابات میں ملکی مفاد کے لیے اور اسمبلی انتخابات میں ریاستی مفاد کے لیے اپنے نمائندے چننے کا حق دیا گیا ہے جو وہ اپنے ووٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ جب ایک حکومت اپنا وقت پورا کر لیتی ہے تو عوام کو نئی اسمبلیاں بنانے کے لیے اپنے نمائندے چننے کا موقع دیا جاتا ہے۔ عوام ہی وہ نمائندہ چنتی ہے اور کسی ایک سیاسی پارٹی کو اس لیے منتخب کرتی ہے۔ جو بھی سیاسی پارٹیاں اس وقت ملک میں کام کر رہی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس بنا پر سب سے پہلے ہر پارٹی کو اپنا طریقہ کار لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے جسے پارٹی منشور کہا جاتا ہے۔ عوام کی اکثریت چونکہ ہر پارٹی کے منشور سے واقف نہیں ہوتی، اس لیے پارٹیاں اور ان کے نمائندے لوگوں کے سامنے وہ منشور رکھتے ہیں۔ یہ کام وہ جلسے جلوسوں کے ذریعے بھی کرتے ہیں اور ڈور ٹو ڈور یعنی گھر گھر جا کر بھی اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا منشور عوام کی بہتری کے لیے دوسری پارٹیوں سے بہتر ہے، اس لیے وہ انہی کے اراکین کو ووٹ کے ذریعے اسمبلیوں میں بھیجیں۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد ایک اسمبلی تشکیل پاتی ہے جو 5 سال تک عوامی مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔ مذکورہ شفاف نظام کے بالمقابل موجودہ انتخابی صورتحال نہایت افسوسناک اور غیر آئینی ہے۔ انسانی سماج کو 2 طبقات میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک حکمران طبقہ ہے جس میں لالچی، سرمایہ دار، بدعنوان، اعلیٰ افسران اور مفاد پرست سیاستدان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پسماندہ طبقات، اقلیتی سماج اور غریب عوام ہیں۔ ان دونوں طبقات کے مقاصد متضاد، مسائل مختلف اور ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ ایک کا مقصد اپنے سیاسی برتری قائم و دائم رکھنا اور دوسرے کا اسے نیست و نابود کرنا ہے۔ اس کی ضرورت عوام کو تقسیم کرنا تاکہ ان کی توجہ بنیادی مسائل سے ہٹائی جا سکے۔ دوسرے کی ضرورت متحد ہو کر جدوجہد کرنا ہے تاکہ بنیادی حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ جب تک ان دونوں طبقات کے مقاصد عوامی مفاد کے لیے متحد نہیں ہوں گے تب تک جبر و استحصال سے نجات ناممکن ہے۔ معاشی استحصال اور فسطائیت کا قلع کما کرنے کی خاطر اخوت و محبت کی بنیاد پر ایک مشترکہ جدوجہد ناگزیر ہے۔ ہمارا ووٹ شرعاً 3 حیثیت رکھتا ہے: شہادت، سفارش، حقوق مشترکہ کی وکالت۔
تینوں صورتوں میں جس طرح قابل، اہل اور مانندار آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے، اس کے ثمرات سب کو ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل اور خائن شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے، بڑی سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی، اور اس کے تباکن اعمال بھی اس کے اعمال نامہ میں لکھے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ یہ الفاظ آپ نے 3 بار دہرائے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ ابھی تک آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، سنو، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ یہی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ حوالہ صحیح بخاری و مسلم شریف۔ دوسری روایت میں حضرت کریم بن فاتح اسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی۔ جب فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دی گئی ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے، ایک اللہ کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ابو داؤد۔ اسی طرح ووٹ ایک سفارش اور مشورہ ہے جسے حدیث میں امانت کہا گیا ہے۔ اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر کسی بھی ذاتی مفاد اور قرابت اور تعلقات کا لحاظ کیے بغیر اجتماعی منفعت کو سامنے رکھتے ہوئے حق رائے دہی کا استعمال کیا جائے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوشامد کرنے والوں، رشوت دینے والوں اور سبز باگ دکھانے والوں کے فریب میں آ جاتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے اپنے روشن مستقبل کو اپنے ہی ہاتھوں سے داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ووٹ دراصل ضمیر کی آواز اور دل کی پکار ہے۔ یہ کوئی تفریح اور دل لگی نہیں کہ جسے چاہا اس کا حق استعمال کر لیا۔ اس لیے اس مسئلے میں نیری جذباتیت سے کام لینے کے بجائے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ماضی کی کارکردگی اور مستقبل کے امکانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی حتمی فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ ریاست میں جمہوری نظام قائم رہے اور امن و امان اور خوشحالی عوام کا مقدر بنے۔ جمہوری ملک میں ہمارا ایک ووٹ ہمارے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کے ذریعے ہم جسے چاہیں تخت حکومت پر بٹھا سکتے ہیں اور جسے چاہے اتار سکتے ہیں۔ ووٹ دینا ایک سنجیدہ نوعیت کی ذمہ داری ہے جس کی حرمت غیر سنجیدہ سرگرمیوں سے ضائع ہو جاتی ہے۔ ریاست کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہمیں اپنے اور اپنے گھر والوں کے ووٹ کا درست استعمال کرنا چاہیے۔ ووٹ کی اس اہمیت کے باوجود ہمارے ارد گرد کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یا تو ووٹ نہیں دیتے یا اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ الیکشن کا دن ان کے لیے تو بس ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے جسے یا تو سو کر اور تھکان اتار کر گزار دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ بدعنوان اور بددیانت حکمران ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوتے ہیں۔ ناحق بد اندیش لوگوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہوتی ہے جو چند ٹکوں کے لیے اپنا ووٹ بیچ دیتی ہے، محض اس خام خیالی کی بنیاد پر کہ ہمارے ایک ووٹ سے کون سی تبدیلی آ جائے گی۔ ایسے لوگ وقتی فائدے کی خاطر اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس تعلیم یافتہ معاشروں میں عوام کو بخوبی احساس ہوتا ہے کہ ان کا ووٹ ملک کے لیے کتنا اہم ہے، ان کی ذرا سی غفلت کتنے بھیانک نتائج کا سبب بن سکتی ہے۔ اس بات کی افادیت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ قطرہ قطرہ ملنے سے ہی دریا بنتا ہے۔ ہمارا ایک ووٹ دراصل ایک ووٹ ہی نہیں بلکہ ایک نئی سوچ اور بہتر سوچ کی کرن ہوتی ہے جو ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے کچھ وقت، ہمت اور ایک صحیح فیصلہ مانگتی ہے۔ یہ ایک فارسی محاورہ ہے جس کا مطلب ہے، بہت فائدہ اگر نہ ہو تو تھوڑا ہی سہی، یعنی اگر ہمارے حلقے میں کوئی ایک بھی بہتر اور قابل امیدوار ہے تو اسے ووٹ دینے سے گریز کرنا شرعاً ممنوع اور قوم و ملت پر ظلم کے مترادف ہے۔ البتہ قومی اور ملکی معاملات سے پوری طرح قوم متاثر ہوتی ہے۔ آپ کا ووٹ نہ دینا یا غلط پارٹی کو منتخب کرنا پوری قوم کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے ووٹ مکمل ذمہ داری کے ساتھ دیں اور اپنے علاقے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اس کا حق استعمال کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔